ہمارے دین کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ آج امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیر کے بہت سارے راستے ہیں، نیکی کے کام بے شمار ہیں، لیکن ان تمام خیروں کی بنیاد کون سی جگہ ہے؟ اگر ہمیں صرف یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں تو میں اللہ کی ذات عالیہ پر یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، صرف دو باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہماری زندگی کا راستہ درست ہو جائے، منزل تک رسائی آسان ہو جائے، ظلمتوں، ضلالتوں، گمراہیوں سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آنا آسان ہو جائے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ہمارا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ تو ہمیشہ سے تھا، جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی لا الہ الا اللہ تھا، جب فرشتے نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی لا الہ الا اللہ تھا، لیکن کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا؟ کیا آدم علیہ السلام کے دور میں، نوح علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے ادوار میں جو کلمہ تھا، جس کا اقرار کر کے، جسے دل میں اتار کے، جس کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، کیا اس میں محمد الرسول اللہ تھا؟ اس کلمے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ چونکہ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، تو ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ غار حرا سے۔ کیسے ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
ترجمہ دیکھ لیجئے اپنے ہاں، 2 مرتبہ اقرأ ہے اور 2 مرتبہ علم کا ذکر ہے۔ غار حرا سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور وہیں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آغاز ہوا۔ اور قراءت اور علم پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے سے ہوا۔ میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ ہمارے دین کا آغاز قراءت سے غار حرا کے مدرسے سے ہوا۔ اس لیے جس طرح اس انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، کان نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، زبان نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ پاؤں نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جب دل نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے اور جاندار کے بدن میں جو حیثیت دل کی ہے، معاشرے کے اندر مدرسے کی حیثیت بھی دل کی ہے۔